اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے پرخلوص بھرا سلام۔ نماز کیسے پڑھیں؟ ان 10 دنوں میں جو نمازیں پڑھنی ہے وہ بنا سنوار کر تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھیں، یعنی رکوع اور سجود جم کر کریں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ٹکا کر نماز پڑھنا۔ اپنی نمازیں خوب توجہ، علی اللہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے رب کے سامنے اس کی مشق کریں۔ آپ مشق کیجئے گا، اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شیخ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے۔ شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھائے۔ ہم ہوتے تو کاروبار کی اچھائی کی دعا منگواتے، یا نیک اور خوبصورت بیوی ملنے کی دعا منگواتے۔ خیر، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو شیخ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا تو مجھے فرمانے لگے بھائی اٹھ گئی؟ میں نے کہا جی اٹھ گیا۔ فرمانے لگے اللہ کے لیے وضو کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں ان الفاظ اللہ کے لیے وضو کرو میں نے پتہ نہیں کیا۔ بجلی بری ہوئی تھی کہ میرے دل پر ایک عجیب اللہ کی ہیبت اور عظمت طاری ہو گئی، اور جب میں نے وضو کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے وضو کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کر کے آیا تو شیخ نے پوچھا وضو کر لیا؟ میں نے کہا جی کر لیا۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ میں نے سنی تو میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور میرے والد اوپر گر کر یہ طاری ہو گیا، اور جو نہیں میں 2 رکعت پڑھ کر مکمل کرتا تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں نے تو صحیح نہیں پڑھی۔ پھر اگلی 2 رکعت، پھر اگلی 2 رکعت، اسی طرح کرتے کرتے اس رات میں نے 100 نفل پڑھے اور میری 2 رکعت پر بھی تسلی نہ ہوئی۔ پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ صحابہ کرام ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے ٹکا کے پڑھنے کے بعد کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، کہا جمعات پر۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ دلوں کے اجتماع کو اللہ کے یہاں قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ دیکھیے کہ پوری دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان اپنے اپنے گھروں میں روزانہ دعا مانگتے ہیں، مگر چونکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے ان کی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ اور چند لاکھ مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں جو لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار بندہ وہ ہوتا ہے جو عرفات میں وقوف عرفہ کے دوران دعا مانگے اور پھر کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جب کوئی عمل مل جل کر جماعت کی شکل میں کیا جاتا ہے کرتے ہیں تو اس جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب مل کر دعا مانگی جاتی ہے تو پروردگار اس کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔